ویلکم بیک ناظرین. پاشا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب نے بیان داغ دیا ہے، میں تو اس کو یہی کہوں گی، اکثر وہ ایسے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جو سوچے سمجھے بغیر کافی ہارڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا. ان کا کہنا تھا دہشت گردوں کو واپس بسانے میں جنرل باجوہ کا کردار تھا. جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید و بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو پاکستان میں واپس بسایا. اس کے حوالے سے مزید کلیئرٹی انہوں نے دیتے ہوئے کہا کہ فیض حمید تو گرفتار ہے. جنرل باجوہ صاحب سے تو پوچھا جائے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کو کیوں بسایا. یہ خواجہ صاحب کو کیا سوجی؟ خواجہ صاحب شاید بھول گئے، ان کے ایک الیکشن میں باجوہ صاحب نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا، رپورٹ تو یہی ہوا تھا. اچھا، بات یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں جو جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں طالبان کے حوالے سے جو نرم گوشہ وہ رکھتے تھے اور انہوں نے اس چیز کو کبھی چھپایا نہیں. اچھا، وہ بڑا کلیئر تھے اس بارے میں کہ یہ طالبان جو ہیں یہ ہمارے بھائی بند ہیں اور ان کو ہمیں، اور اس حوالے سے جو انہوں نے پالیسی بنائی تھی وہ ان کے بعد آنے والی جو حکومت ہے اس نے بھی اس پالیسی کو پرسو کیا تھا کہ ان طالبان کو ہم مین دھارے میں لے کر آئیں، ڈی ویپنائز ہوں اور ان کو ہم اپنے معاشرے کے اندر بسائیں. اور اس حوالے سے ان کے بعد آنے والی حکومت تو پی ڈی ایم کی تھی. جی، انہوں نے وہ جاری رکھی تھی وہ پالیسی. یہ کیونکہ بڑا سینسٹیو سا موضوع ہے، اس کو ہمیں عمران خان، پی ڈی ایم یا نون لیگ کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. انہوں نے جو عمران خان صاحب نے جو پالیسی اڈاپٹ کی تھی، اور وہ صحیح بات ہے ان کی، آدھا انہوں نے سچ بولا ہے کہ جنرل باجوہ تھے اس وقت اور فیض حمید صاحب تھے اور انہی کے دور میں یہ ان کو واپس لایا گیا تھا. اور وہ ایک ریاستی پالیسی تھی جس کے تحت ان کو ہم نے آباد کرنا تھا مختلف علاقوں میں. پنجاب کے کئی علاقوں کی بھی نشاندہی ہوئی تھی اور شاید ان کو بسانے کے لیے فنڈز بھی ایلوکیٹ کیے گئے تھے. لیکن پھر ہماری پالیسی اس کے بعد تبدیل ہو گئی اور پھر ہمارا جو ایک تصور تھا کہ کابل کے اندر طالبان کی حکومت آنے کے بعد ہماری یہ جو سرحدیں ہیں یہ محفوظ ہو جائیں گی، لیکن انفارچونیٹلی کابل میں طالبان کی حکومت آنے کے باوجود پاکستان کی وہ امیدیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی وہ امیدیں جو ہم نے کابل کی نئی حکومت کے ساتھ وابستہ کی تھیں وہ پوری نہ ہو سکیں. اور پھر یہ جو منصوبہ تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت کا یہ بھی الٹ پڑ گیا اور اس کا اب نتیجہ یہ ہے کہ جو وہ لائے گئے تھے یہاں پر وہ اب دہشت گردی کا شکار ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں کہ جو لائے گئے تھے وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، بلکہ ہماری وہ سوچ کہ کابل میں جو حکومت آئے گی وہ ہماری دوست ہوگی، اب وہی کابل میں جو ہماری دوست بننے والی حکومت تھی وہ پاکستان میں دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. میرا پاشا صاحب ایک سوال ہے کیونکہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے تو جتنی ریالٹیز ہم اس میں سامنے لے کے آ سکتے ہیں میرے خیال میں ہم لوگوں کو لے کے آنی چاہیے. یہ میری خبر نہیں ہے، یہ محمد مالک صاحب کی خبر ہے، اے آر وائی نیوز پہ وہ پروگرام کرتے ہیں. ان کے مطابق انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، اپنی خبر انہوں نے شیئر کی. انہوں نے کہا کہ ان کی اس بات پہ کہ سیٹل کیا گیا تھا طالبان کو پاکستان میں، اس حوالے سے ان کی 2-3 مرتبہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں جب ہوئیں تو ان کی بات ہوئی اسپیسیفکلی اس ٹاپک پہ. اس سے انہوں نے ان سے پوچھا اس سے متعلق، تو محمد مالک کی خبر کے مطابق بقول محمد مالک کے کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ ایک پلان بنا تھا اور اس کے مطابق تقریباً 5000 لوگوں کو فیملی سمیت انکلوڈنگ فیملیز 5000 کا ایک ڈیجٹ تھا، ان کو ملا کر یہاں پہ سیٹلڈ کرنا تھا. ان کے مطابق پھر گورنمنٹ چلے گی اور یہ پلان ہی رہا کیونکہ صرف پلاننگ کی سٹیج پر تھا. اب یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان کو سیٹلڈ کر لیا گیا تھا یا سیٹلڈ نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ ان کے مطابق، محمد مالک کے مطابق، اس وقت جب یہ گورنمنٹ گئی ہے تب سیٹلڈ نہیں ہوا تھا، تب وہ پلاننگ کے سٹیج پر تھا. اچھا، بہرحال آپ نے جو بات بتائی ہے میری تو اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن میری معلومات جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ پلان جو ہے اس کو عمران خان صاحب کے بعد آنے والی جو گورنمنٹ اس نے ایگزیکیوٹ کیا ہوگا، لیکن عمران خان کے دور میں تو یہ صرف پلان بنا تھا. اور پلان کی حد تک تھا یہ، اس کو کنٹینیو بعد کے آنے والی گورنمنٹ نے کیا تھا. میں آپ کو پھر عمران خان پہ کیوں الزام دھرا جاتا ہے کہ انہوں نے بلایا؟ میں نے تو اس لیے کہا کہ یہ آدھا سچ ہے، خواجہ صاحب نے جو بولا ہے وہ آدھا سچ ہے کہ یہ منصوبہ
سازی جو ہے یہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی تھی اور یہ اس کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کنٹینیو کیا تھا، لیکن کیونکہ حالات الٹ ہو گئے اور ریاست کی جو پالیسی تھی وہ نتائج نہ لا سکی جو کہ مطلوب تھے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال چلتے ہوئے دے دیتا ہوں. اس وقت افغانستان کے اندر داعش جو ہے وہ ایک لیتھل دہشت گرد قوت کے طور پہ امریکہ کو بھی چبھ رہی ہے، امریکہ کو بھی اس کی پریشانی ہے اور پاکستان تو اس کے منفی اثرات بھگت رہا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ داعش کو بنانے میں امریکی سی آئی اے کا ہاتھ نہیں، پورا پلاننگ تھی اور اس بات کا اعتراف ہیلری کلنٹن نے بھی کیا تھا کہ امریکہ نے یہ جو ایک داعش بنائی تھی اپنے مقاصد کے لیے وہ الٹ پڑ گیا اور وہ داعش جو ہے اس کے بعد وہ امریکہ کے بھی گلے پڑ گئی اور امریکی مفادات کو بھی وہ نقصان پہنچانے لگ پڑی. بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے طالبان کو، اچھے طالبان کو یہاں پر بسانے کی جو منصوبہ بندی کی تھی اور ہم نے جو افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہونے کے ساتھ جو امیدیں وابستہ کی تھیں وہ ہماری پوری نہیں ہو سکیں اور وہ ہماری ریاست کا پورا منصوبہ جو ہے اکثر وہ ہماری الٹ کے امیدیں نا ہمارے گلے غلط ہی پڑ گئے. ثابت ہوتی ہیں. ٹرمپ سے بھی بڑی امیدیں وابستہ تھیں لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد فی الحال وہ امیدیں اس طرح سے جو ہے ٹرو ہوتی نظر نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب نے پرسوں اپنی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر آلموسٹ ایک رپورٹ کارڈ پیش کیا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ کون دہشت گردوں کو لایا، کس نے اجازت دی، یہ وزیر اعظم صاحب نے اس میں باتیں کی تھی. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے ساتھ گالم گلوچ کا کلچر ختم کرنا ضروری ہے. یہ بات بار بار ہوتی ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں ہزاروں لوگوں کو لا کے سیٹل کیا گیا کے پی کے اندر. پاشا صاحب نے ابھی اس چیز کو کنفرم کیا کہ وہاں پہ پلاننگ عمران خان کی گورنمنٹ میں ضرور ہوئی ہوگی لیکن کنٹینیوٹی جو تھی وہ بعد میں آنے والی گورنمنٹ نے بھی اس کو کنٹینیو رکھا، یعنی کہ کنٹینیوٹی جاری رہی. تو پھر سارا بلیم ہم ایک ہی گورنمنٹ پہ، ابھی ہم نے یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ گورنمنٹ عمران کی ہے، وہ گورنمنٹ شہباز صاحب کی ہے، وہ گورنمنٹ کس کی ہے. لیکن آنے والی گورنمنٹ نے جب پچھلے گورنمنٹ کے پلان کو کنٹینیو رکھا تو پھر بلیم کس بات کا پچھلی گورنمنٹ پہ؟ یہ بہت ایک پیچیدہ سا موضوع ہے لیکن میں اس میں چونکہ ایک بطور ایک طالب علم وہ بہت میری دلچسپی رہی ہے اور میں نے کتاب بھی پھر لکھی تھی اسلام پاکستان اور طالبان. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اس میں بڑا شارٹ سا بتا دیتا ہوں کہ میں اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو میں کچھ ایسے لوگ تھے جو خود کو مجاہد کہہ رہے تھے، میں ان سے ملا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. ان کے نظریات اور خیالات جو ہے نا وہ اسلام سے اور جو ہماری سوشل سیٹ اپ اس سے میچ نہیں کرتے تھے. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑا اخبار اس کی جو صفحہ 3 یا 5 پہ نا اتنی بڑی جو 8 کالمی پٹی ہوتی تھی نا جو مسلسل چھپتی تھی وہ ہوتی تھی افغان باقی، کوہسار باقی، باقی الحکم للہ. اور یہ چلتی بعد میں وہ سکڑتی رہی، پھر وہ کبھی پھر آخر میں وہ 4 کالمی، پھر 3 کالمی، پھر 1 کالمی ہو گئی لیکن چلتی رہی. پھر بعد میں اس کو بالکل اڑا دیا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا وہ جنرل ضیاء کی حکومت تھی، کیا وہ کس کی بھی تھی، جس کی بھی حکومت تھی اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ اس وقت تھی، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت وہ مجاہد نامی ایک مخلوق کو کریٹ کرنے میں یا اس کو ایک لانے میں کیا ان کا کردار تھا یا نہیں. یہ فیصلہ میں تاریخ پر چھوڑتا ہوں. جائیں پڑھیں، کتابیں دیکھیں، اخبارات پرانے نکال لیں کہ ہم انہی مجاہدین کو کس طرح ستائش اور تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے اور انہیں کس طرح ایک اعلیٰ درجہ ہم ان کو دیے ہوئے تھے افغانستان کے افغانیوں کو، اور کس طرح کر رہے تھے. انگلش موویز اس پر بنی ہیں، انگلش رائٹرز نے اس میں لکھے ہیں، بہت سارے کالم لکھے ہیں، بڑے سارے تجزیے ہیں ان کے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. ہمارے لوکل ہارون رشید صاحب جو ہمارے پرانے صحافی ہیں وہ انہوں نے فاتح کتاب لکھی ہے ایک اس پہ پوری. پھر آپ دیکھ لیں کہ مختلف جرنلز جو ہیں اس میں ان کا کیا کردار رہا ہے اور وہ کس فخر سے بتاتے رہے کہ ہم نے روس کو اس طرح پچھاڑ دیا ان افغان. اب کیا وہ افغان طالبان تھے؟ اگر وہ تھے تو کیا اب وہ دہشت گرد ہیں؟ یہ بہت گہرا مسئلہ ہے. وہ لوگ جن کو کل کو ہم نے اس طرح کے استعمال کیا یا تیار کیا یا ان کی کوئی اخلاقی یا کوئی سماجی یا کوئی مالی مدد کی یا سپورٹ کی یا کوئی عسکری مدد کی یا ان کو کوئی تربیت دی یا ان کو تربیت کے دعوے کیے کہ جی وہ ہمارے ادھر جی فلاں جگہ پہ جا کے انہوں نے مدارس میں ان کو موقع ملتا رہا وغیرہ وغیرہ. تو اب ہم اس کو کس چیز کا نام دینا چاہتے ہیں؟ دہشت گرد. دوسرا دہشت گردی ایک سوال میرا اس میں لیتے چلیں. آپ نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو سم اپ کیا. میرا ایک کویسچن یہ ہے کہ یہ ایشو جو ہے چونکہ بہت زیادہ سینسٹیو ایشو ہے، میں بھی اس بات کو ایگری کرتی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ملک دہشت گردی کا شکار ہے.
اب جو جن کو سیٹل کیا گیا تھا، چاہے بعد والی گورنمنٹ میں کیا تھا یا چاہے پہلے اس سے پہلے عمران کی گورنمنٹ میں کیا تھا یا شہباز صاحب کی گورنمنٹ میں کیا تھا، جس بھی گورنمنٹ میں کیا تھا، ان کا ڈیٹا تو ہوگا نا کہ کس کو کہاں سے لایا گیا، کہاں سیٹل کیا گیا، کہاں رکھا گیا، کہاں کہاں وہ سیٹلڈ ہوئے، کوئی تو ڈیٹا ہوگا. اس ڈیٹا کے حساب سے میرے خیال میں کلیئرٹی آ جانی چاہیے کہ کتنی لوگوں کو، کتنے خاندانوں کو یہاں سیٹل کیا گیا، کتنے لوگ ہیں اور کہاں کہاں ہیں. اس حساب سے اگر یہ کلیئرٹی آ جائے، اس چیز کا ڈیٹا سامنے آ جائے کہ کس حکومت میں کتنے یہاں پہ سیٹل ہوئے تھے اور بعد کے گورنمنٹ میں کتنے سیٹلڈ ہوئے تھے، تو میرے خیال میں جب تک وجوہات کا احاطہ ایک آنیسٹ طریقے سے نہیں ہوگا، اس میں کوئی سلیوشن نہیں نکل سکے گا. فائزہ دیکھیں، ہم کوئی ایک دم سیٹل نہیں کرتے کسی کو. یہ ہماری ایک تاریخ آپ دیکھ لیں، پیچھے سے ہم نے کوئی کمٹمنٹ کی ہوتی ہے، پیچھے سے ہماری ڈور ہلائی جاتی ہے، پیچھے سے ہم جو ہے نا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ڈرون اٹیکس بند ہوئے پاکستان میں کہ نہیں 44 ماہ میں. ایک بندے نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے، ڈرون اٹیک ہوتے تھے یہاں، روزانہ سنائی دیتا تھا کہ جی وہ فلاں بلوچستان کی وہاں پر یہ ہو گیا، بارڈر پر ادھر ایران کے بارڈر پر یہ ہو گیا، افغانستان کے بارڈر پہ یہ ہو گیا. ڈرون اٹیکس بند ہوئے نا. پھر کسی نے ایک حکم دیا کہ ابھی وہ جو طیارہ بھارت کا آیا تو گرایا جائے. یہ بات یہ ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو کوئی اگر کوئی اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے نا جی کہ عمران خان کے دور میں یہ جی فلاں بندوں کو سیٹلمنٹ کیا گیا، تو ایک تو عسکری قیادت کے بغیر ہمارے ہاں جیسے ابھی میرے جو معزز ساتھی ہیں انہوں نے فرمایا کہ جی اسٹیبلشمنٹ پوری ذمہ داری لی ہوئی آج کی. تو اگر آج کی ہم حالات کی پوری ذمہ داری سمجھتے ہیں تو پچھلے لوگوں کی بھی پوری ذمہ داری ہوگی. پھر یہ کوئی نیا جنم تو ہو نہیں گیا کہ جس نے کوئی ذمہ داری اب لے لی ہے. 47 سے ذمہ داری چلی آ رہی ہے. تو اگر پیچھے ذمہ داری تھی تو پھر یہ اسی ذمہ دار قیادت نے ہی فیصلہ کیا ہوگا، اس سیٹ اپ کی ذمہ دار قیادت نے کہ جی کسی کو کرنا یا نہیں کرنا. باقی رہ گیا ڈیٹا کی بات ہی بڑا آپ کا اچھا سوال ہے. ڈیٹا ضرور 100% موجود ہوگا. بالکل یہ میں آئی ایگری ود پاشا صاحب کہ انہوں نے آدھا سچ بولا ہے. میں تو کہتا ہوں آدھا بھی نہیں بولا بلکہ انہوں نے 1/4 سچ بولا ہے. باقی جو ہے نا باقی پورا جو ایک پورا حصہ سچ کا جو ہے نا وہ بقایا ہے، جو کہ انہیں بطور وزیر دفاع اس سینسٹیو ایشو پہ اس طرح کا بیان، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی تدبر کی بات نہیں، تدبرانہ رویہ نہیں تھا. یہ میں بہت ایک اہم پوسٹ ہے ان کے پاس اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں نہیں پر سوچ سمجھ کے دیا ہوگا، جو ان کی سمجھ ہے اس کے تو مطابق انہوں نے 100% وہی بیان دیا ہے. لیکن میرا بطور ایک عام پاکستانی کی ایکسپیکٹیشن ہے اپنے وزیر دفاع سے کہ وہ ایک بہت تدبرانہ ان کا رویہ ہو اور ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہو کہ جس کو پاکستان نہیں تو ایک طرف رہے پوری دنیا کے جو 24-25 ممالک جن کی ایک گہری دلچسپی پاکستان کے، جس میں اسرائیل، امریکہ ہے، چائنا ہے، تو ایران ہے، تو ان کو اس میں وہ ذمہ دارانہ قسم کا بیان تصور نہ کہ یہ ایک وہ پتہ لگے کہ جی آدھا سچ ہے. ذمہ دارانہ قسم کا بیان آئے گا. چھوٹا سا ایک منٹ میں انہوں نے سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ سے. خوبصورت میں پہلے بتا دوں کہ افغانستان کا آپ نے ڈیٹا کی جس بات کی ہے یہ ذرا ہمیں تاریخی طور پہ درست بات کرنی چاہیے. افغانستان کے اندر جن مجاہدین کا انہوں نے ذکر کیا ہے 79 کے اندر 24 دسمبر 79 میں اشتراکی فوجیں جب دریائے آمو کراس کر کے افغانستان پر داخل ہوئی تو اس وقت افغان عوام نے اپنی آزادی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہتھیار اٹھائے اور وہ یہ ہتھیار 76 سے اٹھا کر اشتراکی حکومت کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑ رہے تھے. 79 میں جب فوجیں داخل ہوئی تو وہ پوری قوم جو ہے اپنی آزادی کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کو انہوں نے نام دیا مجاہدین. ہمیں ان کو ریڈیکیول نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ایک آزادی کی جنگ لڑی، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا. اس دور کے اندر پاکستان نے 40 لاکھ، آپ جس ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں 40 لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان میں بسایا گیا. 30 لاکھ افغان مہاجرین جو ہیں وہ ایران میں بسائے گئے. ان کا ڈیٹا ہمارے پاس پورا موجود ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا بھی ہوگا ڈیفینیٹلی ان کا بھی ہوگا. جی میں آگے آ رہا ہوں. ہمیں ان کی اس جدوجہد کو ریڈیکیول نہیں کرنا چاہیے. وہ مجاہدین تھے، انہوں نے اپنی آزادی کا دفاع کیا، ہم نے ان کی مدد کی، ان کے ساتھ شریک ہوئے. وی سیلیوٹ افغان جہاد اینڈ افغان مجاہدین. اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا، آپس میں لڑائی جھگڑے کیے، خانہ جنگی ہوئی، وہ ان کا مسئلہ ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ 2001 کے اندر امریکی اتحادی فوجی افغانستان کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے ان کی آزادی کو روندا. پھر افغان قوم کھڑی ہوئی اور وہ طالبان کے نام سے انہوں نے 20 سال تک اپنی آزادی کی جنگ لڑی اور وہ اس جنگ کے اندر کامیاب ہوئے. جس طرح انہوں نے اس دور کی مجاہدین نے اس دور کی بڑی سپر طاقت اشتراکی ریاست کو شکست دی.
इसी तरह ठीक हो गया अफगान तालिबान ने साहब, आपने अमेरिकियों को शिकस्त दी। आपने डाटा सामने रखा, लेकिन मेरा सवाल भी ले लीजिए कि ट्रम्प से उम्मीदें तो पीटीआई को वाबस्ता थी, ट्रम्प गवर्नमेंट आएगी तो जाहिर सी बात है किसी न तरीके से इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई जाएगी, कोई ट्वीट कोई कॉल कुछ ना कुछ तो होगा, मगर जुमला तो आ गया हुकूमत की तारीफ में। अच्छा, बात बड़ी खूबसूरत है। असल बात यह है कि मैं पीटीआई की जो झूठ की और मकर की जो मशीन उन्होंने लगाई हुई है सोशल मीडिया, उसको मैं दाद देता हूँ। नहीं, वैसे उन्होंने ट्रम्प के इलेक्शंस पे मेहनत की थी जो मैं आगे आ रहा हूँ, और इन्होंने जो जिक्र किया कि आलमी सतह पर इमरान खान साहब बहुत मशहूर हैं, अमेरिका के अंदर जो उनका डायस्पोरा है उन्होंने बड़ी मेहनत की। उन्होंने अमेरिकी कुछ जो उनके सेनेटर थे, कांग्रेसमैन थे, उनके जरिए बयानात भी दिलवाए, करारदाद भी 10 लोगों ने खत भी लिखा, बड़ी मेहनत उन्होंने की, और उससे ये एक तासुर पैदा हुआ कि ट्रंप जो है वो जनाब आते ही जनाब पाकिस्तानी हुकूमत पे दबाव डालेगा। और जिस वक्त ट्रंप साहब आए तो उन्होंने जो रवैया इख्तियार किया मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उससे बहरहाल पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं वो डरे हुए थे। वैसे हमारे हुक्मरानों की तो जड़ें ही नहीं होती, तो वो डरे हुए थे कि यार पता नहीं क्या होगा। और अगर ट्रंप जिस अंदाज में, जिस डैशिंग अंदाज में मुख्तलिफ ममालिक के साथ सलूक कर रहा था, तो ये पीटीआई ने जो एक हवा क्रिएट किया हुआ था कि बस ट्रंप आएगा और जेल के दरवाजे खुल जाएंगे और बला बला बला, उसमें पीटीआई को बुरी तरह नाकामी हुई है। और ये अल्लाह की तरफ से मैं समझता हूं कि ये एक मौका आ गया कि नहीं, लेकिन हुकूमत की जो उन्होंने थैंक यू बोला है वो भी मेरे ख्याल में इशू स्पेसिफिक थैंक यू है। मैं आने वाला उधर ही आ रहा हूं, मैं वही आ रहा हूं कि उनको एक मौका मिल गया कि वो शरीफुल्लाह जो है वो पाकिस्तानी एजेंसियों ने अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर उसको गिरफ्तार किया, और ट्रंप साहब जो हैं उनको अपनी आवाम को बताने के लिए एक बहुत बड़ा इशू मिल गया कि देखो जनाब, मैंने अमेरिकी जो फौजी हैं उनका कातिल जो है उसको पकड़ के मैंने अमेरिकी अदालत के अंदर पेश कर दिया। शॉर्टली मुझे डॉक्टर साहब से भी जानना है, आपका पॉइंट आ गया? जी ठीक हो गया। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आप एग्री करते हैं पाशा साहब की बात से? दूसरा, रिचर्ड ग्रैनल का ट्विटर भी आपको ट्वीट नहीं इस तरह से करा जैसे माजी में करता रहा है इलेक्शंस के फ़ौरन बाद, ओथ लेने से पहले कहा जा रहा था ओथ लेने के बाद उनकी वैल्यू और हो जाएगी, लेकिन वो तो खामोश हो गए। अब ट्रंप के हवाले से जो हुकूमत ट्रंप कर रही है, तारीफ़ें कर रही है कि उन्होंने थैंक यू बोल दिया, ये ट्रंप कार्ड किधर जाएगा? ये हुकूमत की तरफ जाएगा या पीटीआई की तरफ भी जाएगा? देखें, एक तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा पाशा साहब से, बड़ा ये एक अनफॉर्चुनेट बयानिया है। और लेकिन असल बात जो ये है, देखें इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत बहुत डरी हुई थी, और वो डरने की उनकी जो वजह है वो तो ज़ाहिर उन्हें खुद भी बड़ी अच्छी तरह मालूम है। इस वक्त दोबारा उसको दोहराने से इतना शायद फ़ायदा ना हो उन्हें। लेकिन ये है कि अलीमा खान ने पहले दिन ही जिस दिन बात हुई ना, उसके एक लफ्ज़ बोला था कि ट्रंप क्या, जब भी ट्रंप इलेक्ट नहीं हुए थे, कि ट्रंप क्या हमारे मामू लगते हैं कि जो इमरान खान को बचाएंगे। तो खैर उन्होंने तो कोई कहा हमें अपनी अदालतों से ही उन्होंने तो ये, मैं तो समझता हूँ कि ये इस बयान के बाद ये ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ मौजूद है, टीवी पर चली है चैनल्स के ऊपर, तो ये जो है ना, तो बिल्कुल भी ये कहा ही नहीं जा सकता कि पीटीआई ने ये कम से कम मुल्की सतह पर ये कोशिश की कि वो ट्रंप के इलेक्शन से पहले, ये तो लेकिन जुल्फी बुखारी तो वहाँ पे थे ना, वो तो कोशिशें करते रहे थे। देखें वो तो चूंकि वहाँ यूएसए में थे और यूएसए के इंतखाबी मुहिम में एक पार्टिसिपेशन थी उनकी पार्टिसिपेशन तहरीक इंसाफ के लिए थी ना, तो ये बिल्कुल बजा थी ना। देखें ना, जो जिस पार्ट देखें वहाँ खाली पीटीआई ने पार्टिसिपेशन नहीं की इंतखाबात में, वहाँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे उनकी पार्टिसिपेशन भी थी। लेकिन उनके एक्सपेक्टेशंस पे तो उस तरह से ट्रंप नहीं उतरे ना। मैं जरा शॉर्ट ये देखें मैडम, ये हमेशा ये होता है कि उसको उम्मीद होती है जो जुल्म का शिकार होता है वो दुनिया को बताता है कि जी ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती करने वाले नहीं बताते कि जी हम तो ये जुल्म कर रहे हैं, तो देखो ये हो रहा है। तो पोजीशन तो ये है कि ज्यादती तो इमरान खान के साथ हो रही है, पाबंदे सलासल वो है 2 साल से, और नजायज मुकदमात उस पर बने हुए हैं। तो क्या हुकूमत ने जाके बताना कि हमने नजायज मुकदमात बनाए हुए हैं और हमने जुल्म किया हुआ है? जुल्म उसके साथ उसी ने दुनिया को बताना है। इसलिए तो ये एक तो ये चंबे की बात नहीं है, और दूसरा मैं समझता हूँ क्या ट्रंप या क्या कोई यूके की हुकूमत या क्या कनाडा ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत जिस वक्त भी किसी भी फोरम पर, जो एक संजीदा फोरम हुआ, ये बात चली जाए और वहां इस बात को डिस्कस किया जाए, तो नतीजा यही निकलेगा। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी ट्रंप इस पे कोई एक्शन लेगा लास्ट 30 सेकंड्स में। मैं आपको बता देता हूं कि आप इसमें आखिरी नोट सुन लें कि 2 करारदादे जो है ना वो अमेरिकन कांग्रेस की ट्रंप से इलेक्ट होने से पहले
وہ بڑی واضح ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کو تھا کہ یہ کانگریس میں لوگ یہ کہہ کیا رہے ہیں اور ان کا رجحان کس طرف جا رہا ہے، اور انہوں نے قرار دیا کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں. تو کوئی عجب نہیں کہ ٹرمپ بھی جو ہے نا اس غلطی کا جو ہے نا وہ کرے. آپ کو پتہ ہے سفیر جو ہے امریکن سفیر جن کا حوالہ سائفر کے حوالے سے جو بہت ایک نامینیٹڈ تھے وہ فوراً یہاں سے تبدیل کر دیے گئے ہیں. تو یہ چیزیں تو تھی سامنے تو آ رہی تھیں، اور وہ چیزیں کچھ نہ کچھ ان کے جو اس حوالے سے لوگ تھے وہ بھی بات کر رہے تھے. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا ہے کہ ابھی بھی امید ہے، کوئی نہ کوئی کال، کوئی نہ کوئی امید کی بات نہیں ہے. میں تو یہ میں امید کی بات نہیں کر رہا، میں یہ قضیے کی بات کر رہا ہوں. قضیہ چونکہ موجود ہے میدان کے اوپر، ابھی معاملہ حل نہیں ہوا ہے زیادہ. اس کو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. ایکسپیکٹیشنز ابھی وہ امید ایکسپیکٹیشنز ابھی یہ بالکل کیا جا رہا ہے کہ قضیہ موجود ہے نا جی. آپ کا ایک مسئلہ موجود ہے. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر احسن محمود صاحب آپ کا، مصطفیٰ کمال پاشا صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.